اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چوبتے، تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب عاشقان رسول، ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے، کمر کی عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر، شیطان کی کمر کو توڑ کر، سینے کی پوری طاقت لگا کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ غلام درود پڑھے تو رب ثواب دے، غلام سلام بھیجے تو آقا جواب دے۔ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے ہمارا تو رزق بھی، انوکھی ادا سے آتا ہے۔ جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پہ، یاد رکھو کہ جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند تمامی احباب اپنی نوکری پیش کریں، جس کو کریم آقا کی آمد کی جتنی خوشی ہے اپنا دل حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے جشن والے انداز میں اس انداز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ مہمان نوکری کا آغاز کرے اس سے پہلے ہی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی باہر میں دیکھ رہا تھا روڈ پہ کھڑے احباب بہت اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پہ آکے اگر خاموشی ہو جائے اور حضور کے ذکر میں زبان نہ بول سکے تو آپ فیصلہ کر لیں کہ وہاں بولنا اور ہے، یہاں بولنا اور ہے۔ وہاں بندہ خود بولتا ہے، یہاں خود نہیں بولتا بلکہ کرم بولتا ہے۔ وہاں بندہ خود بولتا ہے، یہاں وہ بولتا ہے جس کی زبان کو کائنات کا رب بھی پسند کرے، حسین کا نانا بھی پسند کرے۔ جس کی زبان یہاں بولنے پہ آ جائے وہ اپنے مقدروں پہ ناز کرے کہ آج مجھ پہ کائنات کا رب بھی راضی ہے، آمنہ کا لال بھی راضی ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر، ایک دفعہ پھر زندگی میں سونے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور بات انسوز چوتھی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا میرے اس بابرکت محفل میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ غوثیہ مصطفیہ میلاد کمیٹی بہلیان چک 244 ڈھوکا کے جتنے بھی احباب جنہوں نے اس محفل کو سجا کر آقا حضور کی بارگاہ میں محبت کی قضا کو پیش کیا ہے، آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مالک مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرمائے۔ اس بابرکت محفل کو قبول فرما کے پورے چک پر میرا مالک خاص رحمتوں کو نزول فرما کر ہر گھر میں رہنے والے ہر فرد کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آج کی بابرکت محفل کا صدقہ اللہ پاک اٹھنے سے پہلے ہمیں بخشش کی سند عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے محفل کو سجایا مالک دارین کی عزت عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہی بیشی کمی بیشی میرا مالک حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ معاف فرما کے اس بابرکت محفل کو ہم سب کے لیے سرخروئی کی سند بنائے۔ میں بے حد شکر گزار جن کے رابطے وسیلے اور حکم کی تعمیل کرتا ہوا بندہ ناچیز یہاں پر حاضر ہے۔ وعدے کے مطابق
اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ 5 دن پہلے میری طبیعت انتہائی خراب تھی، آنکھوں میں سے بلڈ آ گیا، خون آ گیا، اور ڈاکٹروں نے 5 دن مکمل طور پہ منع کیا کہ بالکل بولنا بھی نہیں، لیکن میں نے کہا بھی یہ سانسیں تو حضور کے ذکر کے لیے مانگی ہیں، جب تک سانسیں ہیں یہ حضور کے نام پہ ہی وقف ہیں، اور اگر سریج رسول پہ موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر میں مالک سے کیا مانگتا ہوں۔ تو میں حاضر ہوں، اس شاکان رسول کی دعاؤں کا صدقہ مالک نے صحت عطا کی ہے، دعا کریں صحت کی بادشاہی کے ساتھ آخری سانس تک میں گج وج کے نبی کا ذکر کرتا رہوں۔ بھائی قاری محمد وقار یونس سیالوی صاحب، آپ نے حکم فرمایا، آپ اسٹیج کی زینت ہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ محفل تھوڑا لائٹ کی پرابلم کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، لیکن کامیاب وہ نقیب ہے جو 2-3 گھنٹے ڈسٹرب ہوئے ہوں ان کو بھی پورا کر جائے۔ انشاءاللہ تھوڑے وقت میں یہ محفل کو میں انشاءاللہ منزل مقصود تک پورے حسن کے ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ میرے منصب کی ذمہ داری ہے، اور سب کو پورا وقت دیا جائے گا۔ حمدیہ اشعار چند مصرے میں ابھی پیش کروں گا، اس کے بعد 2-3 اعلان بغیر نقابت کی، پھر سرکار کا میلاد سناؤں گا، اور آخر میں وہ کلام جو ہمارے پیارے بھائی جاوید پولیس والا آپ گوجرہ موڑ سے تشریف لائے ہیں۔ 22 اکتوبر کو آپ کی محفل میں میں نے کلام پڑھا مولا حسین کی بارگاہ میں، اور مجھے سٹیج رسول پر سید زادے نے عمرے کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ انشاءاللہ وہ کلام جس پہ مہر لگ گئی ہے، جب سے عمرے کا ٹکٹ ملا ہے تب سے میں کوشش کرتا ہوں کچھ اور پڑھوں نہ پڑھوں، وہ کلام ضرور پڑھوں جس پہ حسین کے نانا نے مہر لگا دی ہے۔ انشاءاللہ وہ کلام تھوڑی دیر بعد پیش کروں گا۔ اب محفل کا میں ڈرائیور ہوں، مجھے محفل کو اچھے انداز سے منزل تک لے جانا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، یہاں تک آگے ہیں تو یہاں پر انتظامیہ کا کام تھا، لائٹنگ کروانا، ساؤنڈ سسٹم بلوانا، نقیب محفل، قاری، نعت خوان، خطبہ کو بلانا، اور یہ سارے انتظامات کر کے اشتہار پینا فلیکسز کے ذریعے آپ تک پیغامات پہنچانا، یہاں تک تھی انتظامیہ کی ذمہ داری۔ اب آپ سب نے اپنی نوکری پیش کرنی ہے، پہلے بھائی سے لے کر وہ آخری بھائی تک جو کھڑے ہیں، دائیں سے لے کر بائیں تک جو اپنے نبی کی خاطر جان دے سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ پورا ہاتھ اٹھانا ہے، اگر جان دے سکتے سارے دے سکتے ہو۔ وہ دیکھ لیں جاوید بھائی یہ جو کھڑے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہے ہم نبی کی خاطر جان دے سکتے ہیں۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے میں جان تو نہیں لینے آیا، لیکن میں آپ کا امتحان لینے ضرور آیا ہوں۔ جو بندہ امتحان نہیں دے سکتا، عاشق امتحان سے بھی نہیں ڈرتا، نبی کی خاطر جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا، اور جو نبی کی خاطر جان دیتا ہے وہ بندہ تو مر کے بھی نہیں مرتا۔ میں ایک امتحان لیتا ہوں، اور اگر امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تو میں یہ سمجھوں گا آپ نے جو ہاتھ اٹھا کر دعویٰ کیا ہے وہ صرف دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ جب جان دینے کا وقت آئے گا تو آپ جان بھی قربان کر دیں گے۔ جس نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہے میں نبی کی خاطر جان دے سکتا ہوں، وہ اپنی جگہ نبی کی خاطر قربان کر کے تھوڑا سٹیج رسول کے قریب آئے۔ درمیان میں خلا بالکل ختم کر دیں، سارے احباب جتنے سٹیج رسول کے قریب آ جائیں، مالک روضہ رسول کے قریب کریں۔ وہ آخر پہ جن دوستوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا نبی کی خاطر جان دے سکتے ہیں، مہربانی کر کے اپنی جگہ قربان کر کے اٹھ کر تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا آپ سے گزارش ہے بیٹھ کر محفل کو حسن دیں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کر نبی کا ذکر سنا جاتا ہے۔ جتنے جوان کھڑے ہیں مہربانی کر کے سب تشریف رکھیں۔ وہ جو پیچھے دوست تشریف لائے ہیں ان سے بھی گزارش ہے برائے کرم جہاں جگہ ملے وہاں آپ تشریف رکھتے جائیں، کوئی دوست کھڑا نظر نہ آئے۔ جو احباب باہر روڈ پر ادھر ادھر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں انہیں گزارش کروں گا ہن چھڈو گلاں سنسار دیاں، زندگی اے جندڑی پرائیے، آ جاؤ سنو گلاں سرکار دیاں۔ کوئی دوست دائیں بائیں ادھر ادھر کھڑا نظر نہ آئے، مہربانی کر کے ہر رات ادھر ادھر گزر جاتی ہے، آج یہاں محفل 2020 کے پرفتن دور میں نصیب ہو گئی ہے، تو اپنی ساری یاریاں ختم کر کے آقا سے وفاداری کرتے ہوئے جلد سے جلد محفل میں تشریف لے آئیں۔ جن دوستوں نے جوتے پہن رکھے ہیں تے بوٹاں دے تسمے بھی چنگی طرح کسے ہوئے ہیں،
مہربانی کر کے جتیاں لا لو، یہ محفل دے ادب دے خلاف ہے۔ لب تے اللہ دے محبوب دا ذکر آنا ہے، پیراں جتیاں پا کے بیٹھے ہیں، سر تے ٹوپیاں تو پائیاں نہیں پر پیراں جتیاں ضرور پائیاں نہیں۔ اس ذرا مہربانی کر کے جتیاں اتار کے اپنے نال رکھ لو، کوئی نہیں لے کے جاندا، کوئی دوست محفل جتی پا کے نہ بیٹھے، بڑی مہربانی۔ سارے دوست ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جنہاں نے جتیاں پائیاں نے اتار کے اپنے نال رکھ لو، تو اسی تھوڑی دیر پہ بعد دیکھنا محفل چ روحانیت کس قدر آئے گی۔ جنہاں دے کل کپڑا ہے وہ اپنے صرف کاج لو، ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ جنہاں چادرہ لئیاں نے بے شک لئی رکھو، کیونکہ بشیر تقاضا بندے نو سردی لگ دی ہے، لیکن اینیاں نہ دسو بھی آواز ہی نہ نکلے۔ تھوڑی جی چادرہ ڈیلیاں کرو، تے جنہاں دے ہاتھاں دا مالک میرا نبی ہے، وہ بس ایویں وچوں ہاتھ نکل سکے تے تھوڑی جی آواز نکل سکے۔ چادر بھاویں اپنے جسم تے رکھو، لیکن تھوڑی تھوڑی ڈھیلیاں کر کے، جڑے جوان گوڈے پکڑی بیٹھے ہو تھوڑا جا گوڈے چھڑ دیو، مہربانی۔ فرنٹ تے بیٹھن والا بندہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کے تھوڑا تھلے ذرا گوڈا تھلے کرو، بادب ہو کے بیٹھو، ادب کرو گے تو انشاءاللہ خالی آئیو ایک چوڑیاں پھر کے لے کے جاؤ گے۔ ایک نعرے دنال میں نوکری دا آغاز کر رہے ہیں، سٹیج تے بھی اصحاب فہم کو دانش و بینش احباب تشریف رکھتے ہیں، ممتاز قاری قرآن جنہوں نے آیات بینات دی تلاوت دنال بابرکت محفل دا آغاز کرنا ہے۔ آپ بھی تشریف لے چکے ہیں، بس ہاتھ جوڑ کے میں کسے بڑیرے کسے چودھری دے ہاتھ نہیں جوڑ دا، سرکار دا نوکر ہاں اور اس گل تے بڑا ناز ہے، لیکن خالصتاً نیت صاف رکھنا۔ سٹیج رسول تے جدوں نوکری واسطے آیا کوشش کیتی ہے کہ اپنی حاضری اس قدر پیش کراں کہ محفل سج جائے تے میری قبر اندروں سونی بن جائے۔ آپ سب کو گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے مہمان اپیل کر رہے ہیں، ہن جنی دیر محفل بیٹھو سارے ناطے توڑ دیو، نبی نال ناطا جوڑ کے مہربانی کر کے موبائل چھڑ دینے نے، نال والے نال گپ شپ کرنی چھڑ دینی ہے، کوئی آندا آئے کوئی جاندا جائے۔ جدوں اساں مائک تے کہنے ہیں نا آکھو سبحان اللہ، تانوں نہیں پتا ساڈے تے کی بیت دی ہے، مجبوری نال اسی کہنے ہیں جدو تسی چپ ہوندے ہو محفل وچ حسن پیدا کرن واسطے اسی کہنے ہیں آکھو سبحان اللہ۔ تکلیف بڑی ہوندی ہے کہ نبی دا ذکر کر کے تے نبی دے عاشقاں کو سبحان اللہ پننی پے رہی ہے۔ اے ہو نہیں سکتا نبی دا نوکر سامنے بیٹھا ہوئے تو سبحان اللہ آکھے نا، ساڈی اپنی غلطی ہے۔ جدوں نعت خان نعت پڑھدا ہے، نقیب نقابت کردا ہے، خطیب خطاب کردا ہے، اسی یا تے نال انہاں نال گپ شپ کرنے ہاں، یا کسی دا میسج آ جاندا ہے یا کال آ جاندی ہے، ساڈی توجہ ہٹ جاندی ہے، کنیکشن ٹوٹ جاندا ہے، پھر سانو جڑا نا سبحان اللہ تسی نہیں بولدے تے سانو کہنا پیندا ہے۔ تسی اج ازما کے دیکھو، توجہ بالکل اللہ تے اللہ دے محبوب دے ذکر وال رکھو۔ جے کسی نو کہنا پے جائے سبحان اللہ کہنا تے پھر میں نقابت ہی چھڑ دیاں گا، پانڈے وچ جو ہوئے وہ چھلکدا نظر آندا ہے۔ انشاءاللہ توجہ کرو گے، بات ہو جو دل سے نکلے دل میں اترے، اسی دل نال سبحان اللہ کہو گے تے انشاءاللہ پہلے بڑے گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں سونے انداز نال سونے دی محفل سجا لئی تے انشاءاللہ اگلیاں منزلاں آسان ہو جان گیاں۔ ایک نعرہ لا کے نوکری دا آغاز کرنا، جڑے بالکل تیار بیٹھے ہو نبی دا ذکر سنن واسطے ہاتھ اٹھا کے ایجے دا نعرے دا جواب دینا ہے، پتہ لگے کہ کوئی دنیا دار نہیں آیا، جڑا آیا وفادار آیا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا پریشان سی کاری صاحب بندے آج بالکل میں نے چوپ ٹکر گئے نے، راتی بھی گیا سی چھال تو بندے گئے سی چوپ جال، لیکن بعد انشاءاللہ وہ بھی بولن تے آگے تے اتھے بھی ماشاءاللہ اے ہن بولن تے آگے نے تے پھر تے گل بن گئی۔ نعرہ تکبیر۔ دو چار بندے ہاتھ نہیں پہنچائیں دے، انہوں نے کہہ رہے ہیں ہاتھ چکو، اس تو پہلے کہ چکے جاؤ۔ نعرہ تکبیر۔ سینے دی طاقت لا کے ہاتھ جا کے نبی دا نعرہ لانے، نعرہ رسالت۔ جڑا جشن منان ہے ہو اچھی بولے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ ایک پیغام ہو سن لو، بعد شاید میرے کو اتنا وقت نہ ہوئے۔ جڑا بندہ ذہن لے کے آیا نا کہ میں بس اپنے فلاں پسندیدہ شخص نو سنن جا رہے ہیں، اس کو علاوہ نہ میں کسی نو سننا ہے تے نہ کسی باری سبحان اللہ آکھنی ہے، او دے آن دا کوئی فائدہ نہیں۔
جڑا گھروں اے ذہن بنا کے آیا ساڈی محفلاں دی روحانیت اس واسطے ختم ہو گئی. اگے اعلان کیتا جاندا سی فلاں پنڈ فلاں چوک تے فلاں جگہ تے فلاں دی بہنی تے محفل ہونی ہے, کوئی اشتہار نہیں, کوئی عمرے دا ٹکٹ نہیں, کوئی بڑے بڑے نعت خانہ دے پوسٹر نہیں تے پیر رکھن دی جگہ نہیں ہوندی سی. ہن جے پسند دا نعت خان نہ ہوئے تے اساں گھروں ہی نہیں ٹردے, جے پسند دا خطیب نہ آ رہے ہوئے اسی گھروں نہیں ٹردے, جے عمرے دا ٹکٹ ہوئے تے ساری رات باہر گزار دیاں گے, جدو ٹکٹ دا ویلا آوے محفل آ جائیں گے. یاد رکھو اگر ایسا ہے تو پھر نعت خان سے وفا ہو سکتی ہے, نبیوں کے سلطان سے وفا نہیں. جیڑا آیا خالص تن نبی واسطے وہ اے نہیں دیکھے گا پڑھن والا کیسا ہے, وہ ڈاکیا نہیں دیکھے گا ڈاک لے لے گا, نعت خان نہیں دیکھے گا حضور دی نعت لے لے گا. آپ کی محترم کا شکریہ. اسی طرح گزارش کراں گا کہ جتنی دیر محفل بیٹھو پڑھن والے نہیں دیکھنا ہے, حضور دی نعت دا استقبال کرنا ہے. پاویں تواڈے پنڈ دا نعت خان ہوئے تے پاویں کراچی کیو ٹی وی تو آیا ہوئے, نعت خان تے نعت خان. جڑا گھر دا بالن مک ویندا ہے ککھ بہر بکائے ہوئے یاد آندے نے. زاہد نگاہ غم سے کسی رند کو نہ دیکھ, شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند.